الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، یقیناً آج کا دن 14 اگست یہ مسلمانان برِ صغیر کے لیے بڑا عظیم دن ہے اور تاریخ ساز دن تھا جب ان کی مسلسل جد و جہد جو تھی وہ رنگ لائی اور انہیں اللہ رب العزت نے آزادی کی عظیم نعمت سے سرفرازا۔ اور یہ آزادی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک انمول نعمت اور تحفہ ہے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہر فرد، خواہ وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، اس کے لیے جو آزادی ہے یہ اس کا یکساں حق ہے۔ اور بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی انتھک محنت کے نتیجے میں برِ صغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد مملکت جو ہے وہ نصیب ہوئی۔ یہ وہ دن تھا 14 اگست جب شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کا خواب جو تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے قائدین نے ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کی قربانیاں جو تھیں وہ رنگ لائیں۔ اس دن ہمارے لاکھوں شہیدوں کے لہو کے ایک ایک قطرے سے میں سمجھتا ہوں پاکستان زندہ باد کی صدا جو تھی وہ بلند ہوئی، اور وہ نعرہ جو تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس نعرے کی بنیاد پر جو ہم نے میں سمجھتا ہوں نعرے لگائے تھے اور جو جد و جہد کا آغاز کیا تھا، جذبہ تھا، اس جذبے کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک عملی تصویر جو تھی نظر آئی کہ ہمیں پاکستان جو ہے ایک آزاد ریاست، ایک آزاد فضا جو ہے ہمیں مہیا ہوئی، اور یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا۔ اور یہ وہ عظیم مملکت ہے جو مدینہ طیبہ کے بعد یہ دوسری ریاست اس روئے زمین پر جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر حاصل کی گئی، اور اس کی آزادی جو ہے کوئی عام آزادی نہ تھی، اور یہ وہ عظیم سلطنت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر حاصل ہوئی ہے۔ اور اس کی آزادی کے میں سمجھتا ہوں بہت سارے تقاضے بھی ہیں اور بہت ساری ہمارے اوپر ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اسی اہم موضوع پر ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے اور ہماری علمی اور فکری رہنمائی فرمانے کے لیے جو مہمان شخصیات کا جید پینل موجود ہے ان کا تعارف کرواتا جو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو موجود ہیں۔ ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، آپ سربراہ ہیں متحدہ جمعیت حدیث پاکستان کے۔ ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ علامہ عارف حسین مہدی صاحب، نائب صدر شیعہ علماء کونسل ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اور ہمارے دلوں کو گرمانے کے لیے اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرنے کے لیے الحاج صغیر احمد نقشبندی صاحب اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں حمد باری تعالیٰ بھی سنائیں گے، اور ہمیں پاکستان کو ہدیہ سپاس پیش کرنے کے لیے ہمیں اپنی خوبصورت آواز میں ملی نغمہ اور ترانہ بھی سنائیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں گے اور صغیر بھائی سے ریکویسٹ کریں گے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیجیے۔ بہت شکریہ شاہ جی۔ اللہ غنی، اللہ 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 غنی، اللہ غنی، اللہ غنی، اللہ غنی، بس تیرے کرم سے بات بنی، اللہ غنی، اللہ غنی، میرے جسم میں جب تک جان رہے، میرے لب پہ صدا تیرا نام رہے، میرے لب پہ صدا تیرا نام رہے، مولا 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 مولا، میرے جسم میں جب تک جان رہے، میرے لب پہ صدا تیرا نام رہے، رہے چادر تیرے کرم کی تنی، اللہ غنی، اللہ غنی، تو ہی مالک یا رب ہمارا ہے، بس تیرے کرم کا سہارا ہے، بس تیرے کرم کا سہارا ہے، محتاج ہوں میں
کر مجھ کو غنی اللہ ہو غنی اللہ ہو غنی تیرا ذکر کروں ہر پل ہر دم تیرا ذکر کروں ہر پل ہر دم سب دور ہو میرے رنج و علم تیری رحمت کی ہے چھاؤں غنی اللہ ہو غنی اللہ ہو غنی میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں مولا میں تیرے نبی کا خادم ہوں آقا ہے میرے مکی مدنی اللہ ہو غنی اللہ ہو غنی جزاک اللہ خیراً یقیناً یہ اللہ رب العزت کا کرم ہی تھا کہ اس کے کرم سے ہمیں یہ آزاد فضا اور آزاد مملکت اللہ رب العزت نے عطا کی اور یہ آزادی کی عظیم نعمت ہمیں عطا کی۔ ناظرین کرام پروگرام کا باقاعدہ آغاز کی طرف بھی چلتے ہیں۔ نقشبندی صاحب نے حمد باری تعالیٰ سے انتہائی خوبصورت آغاز بھی فرما دیا۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم بات کریں وطن سے محبت کی، وطن سے اپنے دیش سے محبت کرنا، اس سے عقیدت رکھنا، اس کے اوپر جان نچھاور کرنا اور اس کے قیام کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے استحکام کے لیے، اس کی سالمیت و بقا کے لیے جد و جہد کرنا، یہ دینی فریضہ بھی ہے، ملی فریضہ بھی ہے۔ ہمارا دین اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بخاری صاحب آج اللہ آپ کو اور آپ کے ادارہ PNN کو بہت اجر عطا فرمایا کہ آپ نے اپنی ملکی وطنی اور ملی شرعی دینی ذمہ داری کا ادراک و احساس فرماتے ہوئے پاکستان سے اپنی والہانہ محبت کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے اس بزم کو سجایا، اس پروگرام کو ترتیب دیا اور یقیناً ابھی آپ نے اس تناظر میں اپنے انٹرو میں بہت کچھ فرما دیا اور اس حوالے سے صغیر بھائی نے ماشاءاللہ میں سمجھتا جو بڑی روح پرور حمد باری تعالیٰ وہ بھی پیش کی ہے اور یقیناً آپ نے جیسے اس کے اوپر بھی یہ اظہار خیال فرمایا کہ اللہ کی کرم نوازی تھی، اس کا فضل و کرم تھا کہ اللہ نے ہمیں وطن عزیز پاکستان جیسا ایک تحفہ عطا کیا، ایک نعمت عطا کی۔ تو یقیناً جو آپ نے سوال اٹھایا کہ اپنے وطن سے محبت کرنا، اپنے دیش سے پیار کرنا، یہ یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بے شک یہ سنت مطہرہ ہے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب بلکہ یہ اللہ کی سنت ہے، نبی کریم علیہ السلام کی مناسبت سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں قسمیں اٹھائیں، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ سبحان اللہ۔ پہلی جو قسم اٹھائی نا والتین، جی یہ ہے تین اور یہ طور سینین ہے موسیٰ علیہ السلام کا دیس، والتین والزیتون، زیتون اور انجیر کا جو سرزمین یہ فلسطین کی مسیح علیہ السلام کی سرزمین، وہذا البلد الامین، یہ جناب محمد کریم علیہ السلام کا دیس ہے، مکہ معظمہ، اور اللہ نے اس کے بارے میں خاص طور پہ وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں نے اس مکہ معظمہ کی سرزمین قسم اس لیے اٹھائی ہے، اس لیے نہیں اٹھائی کہ یہاں پہ بیت اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے، یہاں بیر زمزم ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ صفا مروہ ہے، یہ نہیں فرمایا تو یہ فرمایا کہ وانت حل بہذا البلد، سبحان اللہ، یہ میرے محبوب کا وطن ہے، یہ میرے حبیب کا دیس ہے۔ تو اپنے حبیب کے دیس اور وطن سے محبت کرنا یہ تو اللہ کی اپنی سنت مبارک ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دیس سے محبت کا حال یہ تھا کہ جب آپ ہجرت کے موقع پر مکہ معظمہ سے روانہ ہو گئے، حزورہ کے مقام پر پہنچے، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ نے رخ انور بیت اللہ کی جانب اور مکہ معظمہ کی سرزمین کی جانب پھیر کر روتے ہوئے فرمایا تھا انک احب ارض اللہ الیہ لولا اخرجونی منکی ما خرجت، اور ایک الفاظ ہے لولا اخرجت ما مکثت غیرکی، اے سرزمین مکہ
تو میرا باؤ اجداد سے میرا دیس اور وطن ہے، اگر یہ ظالم مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں اور نہ جاتا۔ مجھے اس دیس سے اتنی محبت ہے۔ اور جب آپ مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے آئے، جس کا نام اس کو مدینہ نہیں تھا، اس کا نام تھا یثرب، لیکن آپ کی تشریف آوری کی نسبت سے میرے اللہ پاک نے اس کا نام مدینۃ الرسول، سبحان اللہ، میرے رسول، میرے حبیب کا دیس، بے شک میرے حبیب کا وطن، ان کا شہر، سٹی آف پراؤڈ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ طیبہ، وہ نام رکھوا دیا۔ اور آپ یہاں تشریف لائے نا، تو یہ سیرت النبی ابھی ڈاکٹر صاحب میرے پہلو میں تشریف فرمایا، اس پہ بہت اچھے، چونکہ سیرت کے بڑے اہم اسکالر ہیں، اور اسی طرح علامہ اروادی صاحب تشریف فرمائے اسلام آباد میں، وہ بھی فرمائیں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ بالکل میں چونکہ مدینہ منورہ میں 5 سال رہا ہوں یونیورسٹی میں، تو مجھے معلوم ہے ان چیزوں کا، خاص طور پہ کہ وہاں آب و ہوا مختلف تھی مکہ معظمہ سے، آب و ہوا الگ الگ تھی، پانی مختلف تھا، چنانچہ جتنے مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اہل بیت اطہار تھے، وہ سب ایک بخار کی زد میں آ گئے، افیکٹ ہوئے اسے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ بھی اس تکلیف میں مبتلا ہوئی، تو آپ کی جو تکلیف تھی نا بخار کی، اس کو دیکھ کر پروانہ شمع رسالت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تڑپ گئے، انہیں بڑی تکلیف ہو رہی تھی، انہوں نے سرداران قریش کو پھر بہت سخت الفاظ کہے نا جب، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ وہ کہہ رہے تھے کہ ظالموں نے آپ کو وہاں سے نکالا اپنے دیس سے، آپ یہاں تشریف لے، یہاں تشریف لانے سے آپ کو بخار کی کیفیت نے گھیرا، تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نبوت کے ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگی نا اس موقع پر، وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بے شک، بے شک۔ جو وطن کی محبت کی آپ نے بات پوچھی، شرعی اور دینی اعتبار، بالکل آپ نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ اشد، یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کو اسی طرح محبوب بنا دے جیسے مکہ ہمارا پرانا دیس محبوب تھا، لیکن وہاں اور الفاظ بھی آپ نے فرمایا او اشد، کہ اب ہمارا دیس مدینہ ہے، اب ہماری ہجرت گاہ مدینہ ہے، دارالحکومت مدینہ منورہ ہے، مدینہ طیبہ ہے، تو فرمایا یا اللہ اس کی محبت شدید کر دے، یعنی کہ اضافہ کر دے۔ یہ شاہ صاحب آپ نے بیان فرمایا کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو وطن سے محبت کرنا سکھائی، اس کا درس دیا، اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے بھی ایک جملہ کہنے کی اجازت دے جی بسم اللہ۔ پاکستان جو ہے نا ہمارا وطن، جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان کا عربی میں ترجمہ کریں نا تو پتہ کیا ترجمہ ہے؟ وہ مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ کا ترجمہ کریں نا ہماری زبان میں، وہ وقت ہے پاکستان، تو یہ ہے پاکستان مدینہ طیبہ کا آپس میں رشتہ۔ بے شک، اور یقیناً مدینہ طیبہ کے بعد یہ دوسری میں سمجھتا ہوں کہ ریاست تھی جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کی۔ علامہ عارف حسین وادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ عارف حسین وادی صاحب یہ فرمائیے گا کہ 14 اگست آج کا دن، یہ تو تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم نے اپنے وطن سے وفا کرنی ہے، جو قربانیاں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے آباء و اجداد نے، ماں بہنوں نے پیش کی تھی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، آج اس ملک سے تجدید وفا کے لیے عہد کرنا ہے ہمیں کہ ہمیں کس طرح اس ملک کی خاطر، استحکام کی خاطر، سالمیت کی خاطر اپنا آپ پیش کرنا ہوگا، اپنی قربانیاں پیش کرنی ہوگی۔ ہم یہ تو بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک نے ہمیں کیا دیا، کبھی ہم نے یہ بھی سوال کیا کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خوبصورت ایام اور یہ مبارک ایام جو جشن کے ایام ہیں، پوری قوم کی خوشی کے ایام ہے، میں اس پہ پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ خوشیوں کے ایام مزید طولانی عطا کرے اور اس خوشی کو سیلیبریٹ کرانے کی اچھی توفیق عطا فرمائے۔ میں مفکر پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ان کو، اور جن نے جد و جہد کی ہے پاکستان بنانے میں، پاکستان کی آزادی میں، پاکستان کو عالمی سامراجی قوتوں سے نجات دلانے میں، ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ شہداء جنہوں نے خون دیے ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ ایک ہوتا ہے وطن کو آزاد کرانا، ایک ہوتا ہے وطن کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنا، قربانیاں دینا۔ قوم نے قربانیاں دی، جد و جہد کی، قائدین نے محنتیں کی، وطن ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ اب اس کے تقاضے کیا ہیں کہ ہم نے وطن کو آگے کس طرح بڑھانا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی ولولے، اسی جذبے کے ساتھ جو آزادی کے وقت جذبہ موجود تھا قوم کے اندر، اسی جذبے کو لے کر، اسی اتحاد و وحدت کو لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اندرونی مشکلات ہیں ان پہ بھی ہم قابو پائیں گے، اور جو بیرونی دشمن، جو پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے الحمدللہ،
ہم نے محنت سے پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا، اس کو بھی ہم لے کر آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے۔ اندرونی اور بیرونی دشمن ناکام ہوگا، انشاءاللہ پاکستان کی قوم سربلند ہوگی۔ ہمیں ہر حوالے سے ہر میدان میں، خواہ وہ سیاست کا میدان ہو، خواہ وہ معیشت کا میدان ہو، خواہ وہ دفاع کا میدان ہو، ہم اس میں محنت کریں گے، آگے بڑھیں گے، ایک ہو کے جائیں گے، انشاءاللہ ہر جگہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ میں یہاں خصوصاً جوان نسل کو پیغام دوں گا، آگے آج دنیا علم کی دنیا ہے، آج دنیا میں جدید ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، وہ پاکستان کی خدمت کے لیے، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے جدوجہد کریں، محنت کریں، اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں۔ اگر ہم اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے جو اس وقت آزادی کے قائدین نے اور آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے اور قربانی دینے والوں نے مل کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا کے وہ جذبہ جو دیا تھا اس کو لے کر آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ ہم آگے ہی جائیں گے، کوئی ہمیں روک نہیں سکے گا۔ لیکن اگر ہم اس جو مقصد تھا، جو ہدف تھا، اس وقت جو قائدین نے محنت کی، اس محنت کو بھول جائیں گے، ان کے افکار کو بھول جائیں گے، ان نظریات کو بھول جائیں گے، اس جذبے اور ولولے کو بھول جائیں گے، ہم کرپشن میں لگ جائیں گے، ہم پاکستان کے ساتھ خیانت کرنے لگ جائیں گے، فرقہ واریت میں بڑھ جائیں گے، انتشار اور افتراق میں بڑھ جائیں گے، دشمن کی سازشوں کا شکار ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ہم ناکام ہوں گے۔ اور میں یہاں ایک جملہ عرض کر دوں، چونکہ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ وجود میں آیا، اللہ کی توحید کے نام پہ، پاک مصطفیٰ کی رسالت نام پہ وجود میں آیا، اگر ہم نے خیانت کی تو اللہ کے ہاں بھی ہم مجرم شمار ہوں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس لیے ہمارا فریضہ ہے ہم اس ملک کی خدمت کریں، اس ملک کی خدمت یعنی اسلام کی خدمت، امت مسلمہ کی خدمت۔ اگر ہم یہ کریں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ہاں بھی ہم سرخرو ہوں گے، اس دنیا بھی ہماری عزت ہوگی، شرف ہوگا، عظمت ہوگی۔ یقیناً علامہ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور آپ کو شکریہ بھی ادا کریں کہ یقیناً جس میں سمجھتا ہوں مقاصد کے لیے ہم نے اس ملک عزیز کو حاصل کیا تھا، ریاست پاکستان کو حاصل کیا، اگر ہم ان کے تقاضے پورے نہیں کریں گے اور اس نہج پر اپنے ملک کو نہیں لائیں گے جس کی اصل بنیادیں تھیں، تو یقیناً ان لاکھوں شہداء کے خون سے غداری ہوگی اور یہ وفا نہیں ہوگی کہ جس عظیم مقاصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، ہم نے وہ مشن جو تھا اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا۔ اس کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم سے سوال ہوگا اور ہمارے پاس اس کا پھر جواب نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام اس موضوع پر مزید بات کریں گے، لیکن یہاں پہ ٹائم ہوا شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد مزید جانیں گے کہ یوم آزادی ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے اور بحیثیت پاکستانی شہری ہمیں کیا اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں۔ ویلکم بیک ٹو پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ نے ان کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما لیا اللہ رب العزت نے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنائے تو آقا علیہ السلام کی اتباع و پیروی کر کے دکھاؤ۔ ہمیں وطن سے محبت کے معاملے میں بھی آقا علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے اور آپ کی سیرت سے سبق لینا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے، سیرت اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارف شریف زادہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ وطن سے محبت کی اگر بات کی جائے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں وطن پرستی اسلام میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے اعتراضات بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کی سیرت کی بات اشاعت نبی بھی کر کے دکھائی۔ آپ کیا میسیج دیں گے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی فراہم کر رہی ہے اور ہماری کیسے جو ہے رہنمائی فرماتی ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ اور میری جانب سے بھی باقی احباب کی طرح پوری قوم کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کے نتیجے میں وہ قیام پانے والے مملکت خداداد پاکستان کی بہت زیادہ مبارکباد، اس دعا کے ساتھ کہ جن مقاصد کے تحت اس کے بانیان نے اس ملک کو قائم کیا تھا، اللہ ہمیں اس میں اپنی خدمت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تک یہ بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات پہنچی کہ نعمتوں کی حفاظت ہمیشہ شکر سے کی جاتی ہے۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اس عظیم الشان نعمت جس کا نام پاکستان ہے، اس کی حفاظت اظہار تشکر کے ساتھ ساتھ اس انداز میں کرنا چاہیے کہ اب اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے اور اسے اس کے اصل مقاصد کی طرف بڑھانے کے لیے اپنی خدمت کیسے پیش کرنی ہے، اپنے وسائل، اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنی صلاحیتیں کیسی پیش کرنی ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ جہاں تک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے وطنیت کا ایک تصور اور تاثر جو ہم تک پہنچتا ہے، تو میں ایک سیرت کے طالب علم کے طور پر جب حضور کی پاکیزہ زندگی پر نگاہ ڈالتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے وہ ایک خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے گرد و نواح میں ہیں اور اپنے اصحاب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اجنبی جو ہے وہ وہاں سے گزرتا ہے اور حضور کے اصحاب میں سے کسی کے ساتھ اپنے خاص لہجے میں عربی کے خاص آہنگ کے اندر جو ہے وہ راستہ پوچھتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز سن کر، اس کا لب و لہجہ سن کر واپس پیچھے پلٹتے ہیں اور اصحاب سے کہتے ہیں کہ اس شخص نے جس لہجے میں گفتگو کی ہے یہ تو میرے وطن، میرے قبیلے، میرے علاقے کرشی لہجے کے اندر اس نے بات کی ہے۔ اب آپ تصور کریں، حجاز مقدس ہے، سارے ہی اہل عرب ہیں اور کم و بیش ایک جیسی زبان بولنے والے ہیں، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جیسے ہی یہ خبر پہنچتی ہے کہ یہ شخص کرشی لب و لہجے میں بات کر رہا ہے، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً یہ میرے وطن کا رہنے والا آدمی ہے۔ حضور نے ایک صحابی کو بھیجا، اسے واپس بلایا، اس سے تصدیق کروائی۔ جب اس نے بتایا کہ میں مکے کے قریب وادی اجیاد کا رہنے والا ہوں جو بالکل مکے سے متصل تھی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ اور سرشاری خوشی جو تھے وہ دیدنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے ساتھ اپنی سواری پر سوار کیا اور مدینہ لے آئے، اور نہ صرف مدینہ لے آئے بلکہ اسے مسجد نبوی کے اندر جہاں حضور خود تشریف فرما ہوتے وہاں بٹھا کر اس کی ضیافت کا اہتمام کیا، اور حضور سرشاری کے ساتھ بار بار وادی اجیاد جس کے اندر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائی تھیں، حضور وہاں کی جو بود و باش تھی، وہ جو وہاں کا رسوم و رواج تھے، جو رہن سہن تھا، وہاں کی جو زندگی کے بنیادی کرینے تھے، ان کا احوال اپنے انصاری اصحاب کو ایسی سرشاری کے ساتھ عطا فرما رہے تھے، ایسے بیان کر رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو تھی ان کی روشنائی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ تو اصحاب کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت اندازہ ہوا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کے ساتھ وابستگی کے باوجود اپنے اصل وطن مکے کے ساتھ حضور کی محبت کا یہ معاملہ، اور پھر جیسے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضور نے خود دعا فرمائی مدینے کے لیے، تو اصحاب رسول اور تمام سیرت نگار ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں باسی ہو گئے، مدینے کے رہنے والے ہو گئے، تو جب کبھی مدینے سے باہر جاتے اور واپس پلٹنے کا مرحلہ درپیش ہوتا تو جوں مدینہ کی بستی قریب آنا شروع ہوتی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رفتار بڑھا دی جاتی، حضور زیادہ سرشاری اور وفور قلبی کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھتے، گویا یہ پیغام دیتے کہ مجھے اس بستی، اپنے شہر، اپنے وطن کے ساتھ محبت ہے۔ وہ یہ وہی محبت ہے جو پھر آج پوری امت کے اندر اس مدینہ شہر کے ساتھ بھی ہے، اور اپنی جو مسکنت ہے ہماری، جو ہماری شہر اور ہمارے ملک ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ اور پاکستان کا معاملہ جو ہے جیسا کہ آپ نے خود بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ یہ تو مدینہ ثانی کہلاتا ہے، اور بالکل اس میں کوئی خوف تردید حائل نہیں ہے کہ یہ کرۂ ارضی کے اوپر آباد دوسری ایسی خوش نصیب بستی ہے جسے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ نظام کو عملی شکل دینے کے لیے آباد کیا گیا۔ شاید اسی وجہ سے قائد اعظم سے جب پوچھا گیا نا کہ پاکستان کی جو تحریک ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ حقیقی معنوں میں اس کا آغاز کب ہوا، تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ بر صغیر پاک و ہند میں پاکستان تو اس وقت ہی معرض وجود میں آ گیا تھا جب یہاں پہلا شخص اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا، یعنی پہلا شخص جو تھا اس کی، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو پاکستان ہے ظاہری طور پر تو 1947 میں بنتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ تصور کریں نا تو پہلے کلمہ گو سے لے کے 47 میں اپنی جانیں، عزت، مال، اسباب، حتیٰ کہ اپنی شناخت قربان کرنے والے وہ جو لوگ تھے، وہ جو خوش نصیب نفوس قدسیہ تھیں جنہیں اللہ نے اس ملک کے قیام کے لیے جن کی شہادتوں کو قبول کیا، جن کے خون کو پسند فرمایا ان تک
شاید کروڑوں یا اربوں ایسے لوگ ہوں گے جن کی دعاؤں میں پاکستان شامل ہوگا، اور جنہوں نے پاکستان کو اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگا ہوگا۔ پیاری بات کی ہے، اور یقیناً اس کی خاطر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ماں بہنوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، اور جس طرح قربانیاں پیش کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جان کا، مال کا، اولاد کا، ہر قسم کا نذرانہ اس ریاست کے قیام کے لیے انہوں نے پیش کیا، اور یقیناً انہیں سلام عقیدت ہم پیش کرتے ہیں۔ شاید یہ فرمائیے گا کہ یوم آزادی ہے، آج کا دن بڑا اہمیت کا دن ہے، اور پوری پاکستانی قوم جو ہے آج کا دن بڑے میں سمجھتا ہوں جوش خروش سے مناتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت پاکستانی شہری، بحیثیت پاکستانی قوم، ہماری ذمہ داریاں ہیں، کچھ تقاضے کر رہا ہے آج کا دن۔ وہ کیا اہم تقاضے ہیں؟ کیا ہمیں یوم آزادی کے دن جو ہے وہ تجدید عہد کرنا ہوگا؟ بلا شبہ سب سے پہلی بات، جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے انداز سے اس پہ روشنی ڈال دی۔ آپ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت مبارکہ نے ہمیں زندگی کسی پہلو میں بھی تشنا نہیں چھوڑا، جی مکمل رہنمائی فراہم کر دی ہے۔ حب الوطنی کے حوالے سے بھی آپ نے ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کی۔ اس میں سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ ہم جس ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، جس ریاست کے ساتھ اللہ نے ہمیں جوڑ دیا ہے، اور ریاست بھی ایسی جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کا نام بھی پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ مدینہ طیبہ اس کا معنی بنتا ہے بلدۃ طیبہ، قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا اور اس کا معنی بنتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو محبت ہے، دیکھیں وطن سے جو محبت ہے نا، نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعائیں مانگی۔ آپ نبوت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ، اللہ بارک لنا فی مدینتنا، اللہ بارک لنا فی ثمرنا، اللہ بارک لنا فی مدنا و فی سائنا، یا اللہ ہمارے مدینے میں برکتیں نازل فرما، یا اللہ ہمارے مدینے کے جو غلہ منڈی اور فروٹ منڈی اور سبز منڈی کے پیمانے ہیں ناپنے، تولنے، بیچنے، خریدنے کے، اللہ اور میں برکتیں نازل فرما، یا اللہ ہمارے پھل فروٹ میں برکتیں نازل فرما، مدینے کو خوشحال بنا دے۔ تو آپ کے جو طرز عمل ہے ہمیں وہ یہ سکھا رہا ہے تقاضا کہ ہم اپنے وطن کے لیے دعائیں مانگیں۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے جو سب سے مقدس جانیں تھی وہ پیش کی ہیں۔ حضرت پہلی جو غزوہ پہلا ہوا ہے غزوہ بدر، مدینہ کے دفاع کے لیے، ریاست مدینہ اور ریاست اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ کے چچا جان حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے اس میں، اور سب سے پہلے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر جو نکلے ہیں سید الشہداء کے چچا جان حضرت حمزہ، اور آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے داماد، آپ کے بہت پیارے، آپ کے بہت مقرب اور عزیز حسین علی المرزا کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ تینوں ہستیاں نکلی تھی نا عتبہ، شیبہ اور ولید کے مقابلے میں۔ تو اس وقت آپ نے غزوہ بدر میں وہ پیش کیے، غزوہ احد میں آپ کے چچا جان جن کو دیکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، آہیں نکلتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے واشی کو معاف کر دیا فتح مکہ کے دن، لیکن فرمایا تغیب عنی وجہ کا، معاف تو میں نے تجھے کر دیا لیکن مجھے چہرہ نہ دکھایا کر، چہرہ اپنا مجھ سے میری نظر سوچا رکھا کر، تجھے دیکھتا ہوں چچا یہاں یاد آتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں چچا جان حضرت حمزہ پیش کر دیے۔ غزوہ تبوک میں عمر ابن عبد الود کے مقابلے میں کون نکلے تھے؟ حیدر مرزا، غزوہ خیبر میں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دفاع جو ہے نا اپنے ملک کا، اس دفاع کے لیے ہمیں ہمیشہ ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، اپنا تن من دھن، دامے درمے قدمے سخنے، اپنی جان اپنی اولاد، ہمیں ہمیشہ اپنے وطن کے لیے قربان کرنے کا جذبہ اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے۔ یہاں تو زبانیں نہیں تھکتی بدتمیزوں کی، جو یہ کہتے ہیں جی ٹیکس کھا گئے جی اور پیسے کھا گئے جی، ہمارا بجٹ کھا گئے جی دفاع والے، اور دفاع والے ان کے ساتھ محبت کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسن ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیدر مرزا کو بھیجا جرنیل بنا کر، اور اللہ کی قسم میں نے حدیث پاک پڑھا، ڈاکٹر صاحب تائید فرمائیں گے، بھائی صغیر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو کے دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ لا تمتنی، یا اللہ میری زندگی اتنی دیر برکت ڈال
اللہ اکبر، یہ ہمیں سبق سکھایا. آپ کی تو زندگی میں برکت ہی برکت تھی، ہر جہان میں آپ کے لیے برکت ہی برکت ہے. آپ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ یا اللہ جب تک میں اپنے جرنیل سپاہ سالار اپنی فوج کو زندہ و سلامت واپس آتے رہے دیکھو، یا اللہ میری عمر میں لمبی کر. تو آپ نے، اور پھر آپ نے جب فوجیں بھیجتے تھے نا تو فوجیوں کی پیچھے بیویاں کیلی ہوتی تھی، تو آپ فرمایا ان کی جو بیویوں کی حرمت ہے نا، کہ حرمت امہاتکم، سبحان اللہ، وہ ایسے جو جیسے تمہاری مائیں ہوتی ہیں، ماں کی حرمت جیسی ان کی حرمت. اپنے فوجیوں سے محبت کرنا یہ وطن کی محبت کا اہم تقاضا ہے. بالکل ایسا ہے. چوتھا تقاضا یہ اپنے آئین کی پاسداری کرو، اپنے قانون کی پاسداری کرو. بے شک. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے سورہ یوسف کی شکل میں جو ہمیں عطا کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کوئی نعوذ باللہ قصہ کہانی نہیں ہے، بے شک وہ اصول زندگی ہیں، وہ دستور حیات ہے. جی بالکل. اس میں کیا ہے؟ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. وہ جس ریاست میں رہتے تھے نا، وہ ریاست مسلمانوں کی ریاست نہیں تھی. جی بے شک. وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسی ریاست نہیں تھی. جی. وہ ایسی ریاست نہیں تھی جس کے دستور کی پہلی شک یہ تھی کہ پاکستان کا سپریم لا اللہ کا قرآن ہے اور کملی والے محمد کریم علیہ السلام کا فرمان ہے. یہ نہیں لکھا تھا. وہ قانون، وہ آئین پتہ کیا تھا؟ ایک مشرک بادشاہ کا اور ایک ظالم معاشرے کا. لیکن چونکہ وہ ایک انسانی ریاست تھی، انسانی معاشرہ تھا، اور اللہ نے ایک پیغمبر، اور پیغمبر بھی یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر، خود پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر کے پوتے، ایک پیغمبر کے پڑپوتے جناب یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام. اتنی بڑی ہستی اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے بھائی بنیامین علیہ السلام کو اپنے پاس، حالانکہ وزیر اعظم تھے اس وقت، روکنا چاہتے تھے، لیکن جو بادشاہ کا بنایا ہوا آئین تھا نا، فی دین الملک، دین الملک جو تھا، یعنی آئین ملک، اس ملک کے بادشاہ کا جو آئین تھا، دستور تھا، اس کے امیگریشن قوانین کے مطابق اپنے بھائی کو اس سے روک نہیں سکتے تھے. چنانچہ انہیں حکمت کا ایک راستہ اپنانا پڑا اور بھائی کو وہ اپنی ایک شخصی ضمانت پہ اپنے پاس ٹھہرانا پڑا اس دور کے قانون. تو یہ سبق دیا گیا کہ اپنے آئین کی پاسداری کرو، اپنے آئین کی پاسداری. تو یہ ہمیں وطن کی محبت کا بالکل شاہ، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ یقیناً جس بھی رتبے پر، جس بھی عہدے پر، بحیثیت شہری، بحیثیت آپ جس رتبے پہ، مطلب ریاست کے کسی منصب پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ نے قانون کی پاسداری کرنی ہے. اور بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ جو اس وطن کی خاطر اپنی جان کے نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اپنی، میں سمجھتا ہوں کہ جان کے نذرانے پیش کر کے جام شہادت نوش فرماتے ہیں، ان کا بڑا اعزاز ہے، ان کا بڑا مقام ہے. اور ان کے، میں سمجھتا ہوں، والدین کو بھی سلام ہے جو اپنے لال، اپنے ہیرے اس وطن کی، میں سمجھتا ہوں، دفاع کی خاطر، اس وطن کی سالمیت کی خاطر، حفاظت کی خاطر بھیج دیتے ہیں اور وہ قربان کر دیتے ہیں اپنی جانوں کو. یقیناً ایسے والدین کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے. اور پوری قوم آج کے پروگرام سے ہم ان شہداء کے والدین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اپنے ان شہداء کو جنہوں نے تحریک پاکستان میں، کیا میں پاکستان کی تحریک میں اور اس پاکستان کے استحکام کی، سالمیت اور حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان تمام شہداء کے لیے دعا گو بھی ہیں، انہیں سلام بھی پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر طارق شہزادہ صاحب، یہ فرمائیں کہ جب ہم نے اس وطن کو حاصل کیا تھا، ہم نے دیکھا کہ تمام جتنے، میں سمجھتا ہوں، مسالک علماء کرام تھے، مشائخ تھے اور دیگر جو سٹیک ہولڈر تھے، سب نے ایک فکری وحدت کے ساتھ اس نعرے کو بلند کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اتحاد کی برکت سے آج ہی ہمیں جو ملک جو ہے، آزاد ریاست جو ہے، یہ ہمیں سامنے میسر ہوئی اور ہم اس ریاست کے اندر، آزاد مملکت کے اندر رہنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آج اس دور میں ہم ففتھ نیشن وار کے دور سے گزر رہے ہیں، ہمیں فکری طور پر پھر منتشر کرنے کی سازشیں ہوتی رہتی ہیں، ہمارے آپس میں صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بحیثیت پاکستانی قوم آج ہمیں کیا میسیج لینا ہوگا اور آج ہمیں کیا عہد کرنا ہوگا؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سمیت دنیا کے سارے خیر پر مبنی، خیر کا پیام دینے والے لوگوں، کامیاب لوگوں کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے مقاصد کا حصول اعلیٰ ظرفی کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. ایک خاص درجے کی کشادگی جو ہے وہ درکار ہوتی ہے. اور یہ پاکستان اتنا عظیم الشان ایسا اعلیٰ منصب تھا کہ اس زمانے کے لوگوں کو ایسا عظیم الشان نسب العین تھا کہ اس زمانے کے سارے علماء اور مشائخ
بالخصوص اس بات کا ادراک رکھتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنی بڑی جد و جہد ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک خاص درجے کی ایک دوسرے کے لیے کشادگی، احترام اور ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ساتھ چلنے کا جو ہے وہ جذبہ نظر آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پوری جد و جہد ہے، ظاہری طور پر اس کو لیڈ کرنے والی شخصیت حضرت قائد اعظم علیہ رحمہ جو ہیں، ان کے بارے میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید وہ بہت جدید آدمی تھے۔ یقیناً وہ اپنے مزاج میں جدید ضرور تھے، لیکن وہ اس جد و جہد کا جو اساسی نقطہ تھا یعنی اسلام، اس کے ساتھ ان کی جو وابستگی تھی وہ اس کی یعنی اتنی گہری تھی کہ اس کی ایک مثال یا اس کا ایک اظہاریہ جو ہے وہ اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ قائد اعظم اتنی مصروفیت کے باوجود ہفتہ وار بنیادوں پر مختلف مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ رابطے میں تھے اور مشائخ کے ساتھ بھی ان کا خاص رابطہ تھا۔ قائد علامہ اقبال کے ہاں جہاں خط و کتابت ہمیں مشائخ اور علماء کے ساتھ ملتی ہے، گفتگو ملتی ہے، قائد اعظم علیہ رحمہ کے ہاں بھی بالاہتمام یہ ساری چیزیں موجود تھیں، اور خوبصورتی یہ تھی کہ تمام مکاتب فکر کے علماء جو تھے وہ ان کے پاس آیا کرتے تھے اور اظہار خیال کرتے۔ قائد اعظم ان کی گفتگو سے جو مولانا شبیر احمد عثمانی جو تھے، وہ دونوں بھائی، ان کی ذمہ داری میں شامل تھا کہ وہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کو وہاں دعوت دیتے۔ قائد اعظم کے ساتھ کھانے پر علماء اکٹھے ہوتے اور جو تجاویز آیا کرتی تھی، قائد اعظم نہ صرف ان کو نوٹ کیا کرتے تھے بلکہ اگلی نشست میں ان تجاویز کے ذیل میں جو سوالات اٹھتے تھے ذہن میں، ان کے حوالے سے بھی قائد اعظم جو ہے ان سے بات کرتے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشائخ کے ساتھ قائد اعظم کی ایک ایسی والہانہ محبت تھی، ایک بہت مستقل جو رابطہ ان کا تھا وہ سید جماعت علی شاہ علیہ رحمہ کے ساتھ تھا۔ اور سید جماعت علی شاہ علیہ رحمہ حج کر کے واپس آئے، میں چاہوں گا کہ سامعین اور بالخصوص ہماری نوجوان نسل تک یہ بات پہنچے، انہوں نے حج سے واپسی پر قائد اعظم علیہ رحمہ کو 3 تحائف بھیجے، ایک جا نماز بھیجی، ایک تسبیح بھیجی اور ایک قرآن پاک کا نسخہ بھیجا۔ اب قائد اعظم نے اسے وصول کرنے کے بعد کرٹسی لیٹر جو ہوتا ہے وہ جاری کیا، یعنی ایک خط لکھا جس میں ان کا شکریہ ادا کیا۔ آپ تصور کیجئے کہ اس جوابی خط اور تعریفی خط، شکریہ کے خط سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم کے ہاں ان چیزوں کی کیا اہمیت اور کیا تفہیم تھی۔ قائد اعظم کہتے ہیں آپ کے تحائف کا بہت شکریہ، آپ نے جو مجھے مسلح جا نماز بھیجی ہے، میں اس سے یہ سمجھ پایا ہوں کہ آپ نے مجھے ایک پیغام دیا ہے کہ اگر مسلم امہ کا کوئی شخص لیڈر ہے اور پوری امت اس کا دل جو ہے اس لیڈر کے ساتھ دھڑکنا شروع ہو گیا ہے، تو اب اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکرانہ یوں ادا کیا جائے کہ جو آنے والا سربراہ ہے یا رہنما ہے اسے اپنے رب کے ساتھ رابطے کو مضبوط کر لینا چاہیے، تاکہ اس کا تعلق رب سے مضبوط ہوگا تو وہ مخلوق کو رب کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ کہا یہ جو آپ نے تسبیح بھیجی ہے، میں اس سے یہ سمجھ پایا ہوں کہ آپ نے مجھے ترغیب دلائی ہے کہ اگر کوئی شخص رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے اسے عملی صورت دینے میں لیڈرشپ کے طور پہ سامنے آ رہا ہے تو اسے درود کی شکل میں اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی انسلاک کا اہتمام کرنا چاہیے، بندوبست کرنا چاہیے۔ گویا یہ تسبیح مجھے مسلسل یاد دلاتی رہے گی کہ آپ مجھے درود پاک کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اور کہا یہ جو قرآن حکیم کا نسخہ آپ نے مجھے بھیجا ہے، میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیتاً کامل ترین پیغام جو ہے وہ کلام کامل یعنی قرآن حکیم ہے۔ سو اگر کوئی لیڈر آئندہ چل کے امت کی رہنمائی کا ذریعہ اور وسیلہ بننے جا رہا ہے، انہیں لیڈ کرنے جا رہا ہے، تو اسے قرآن حکیم کے اندر موجود اللہ کی وہ منشا، اللہ کا وہ مقصود، اللہ کی وہ رضا، اس سے پوری اس کی جو ہے وہ آگاہی ہونی چاہیے۔ تو میں ان تینوں تحائف کو نہ صرف وصول کرتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بلکہ الفاظ ہیں کہ میں آپ کا احسان مند رہوں گا کہ ان 3 استعاروں کی نسبت سے، ان 3 علامات کی نسبت سے میں اس دین کو بھی سمجھنے میں مستقل طور پہ ایک سنجیدہ طالب علم کے طور پہ اس کے ساتھ رہوں گا، بلکہ اس سے ایک درجہ آگے جا کر وہ جو ریاست بننے جا رہی ہے جس کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں اس کے حقیقی مقاصد تک پہنچنے میں بھی مجھے آسانی ہوگی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ دیکھیں کیا خوبصورت وہ رشتہ تھا اور کیا تعلق تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت علماء کرام نے، تمام مسالک کے اور مشائخ نے، اور مشائخ کے حوالے سے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اور رسم شبیری ادا بھی کی، اور پھر اسی طرح علماء کرام نے جس طرح قربانیاں پیش کیں اور اپنی گردنیں کٹوائیں اس ملک کی خاطر، وہ یہ پیغام تھا کہ ہم نے یہ مملکت خداداد جو پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان حاصل کرنا ہے، یہ کوئی عام مملکت، یہ عام کوئی خطہ سرزمین نہیں ہے، یہ وہ ریاست ہے جو مدینہ کی بعد
دوسری ریاست روئے زمین پر کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کی جا رہی ہے۔ اس کے مقاصد بھی بہت اعلیٰ ہیں اور ان مقاصد کی خاطر جان کی قربانی پیش کرنا یہ بھی بڑا، میں سمجھتا ہوں بڑی شہادت ہے اور یہ بڑا منصب اور بڑا مقام ہے، اور یقیناً اس حوالے سے انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کے احساس اور ادراک بھی کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں میں اپنے مہمانوں کے سب سے پہلے شکریہ بھی ادا کروں گا، حضرت شاہ صاحب کا، ڈاکٹر طارق شیدادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، علامہ عارف حسین مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے انتہائی خوبصورت طریقے سے بتایا کہ جس طرح علماء کرام نے، مشائخ نے اور پاکستانی قوم جو ہمارے اس وقت بزرگ تھے، آباء و اجداد تھے، جنہوں نے اس وقت قیام پاکستان کی قربانیاں دی، انہوں نے ہی آج استحکام پاکستان کی خاطر ہمیشہ اپنے آپ کو ہراول دستے کے طور پر پیش کیا ہے اور ہمیں یہ سبق دیا، یہ میسیج دیا ہے اور ہماری یہ نمونہ چھوڑا ہے کہ ہمیں بھی رہتی دنیا تک انشاءاللہ یہ پاکستان قائم و دائم رہے گا اور یہ قیامت کی صبح تک یہ قائم رہے گا۔ اور اس ملک کی خاطر جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، فوج پاکستان ہوں، سیکیورٹی فورسز کے نوجوان ہوں، پاکستان کے شہری ہوں، ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور اس ملک کی خاطر جنہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی خدمات بھی سر انجام دی ہیں، وہ بھی دعائے خیر کے مستحق ہیں۔ ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے تو اجازت دیجیے، لیکن آج جاتے جاتے ہم صغیر بھائی سے ریکویسٹ کریں گے کہ پاکستان کے لیے ہدیہ عقیدت، ہدیہ سپاس پیش کریں اور جاتے ہوئے ہمیں اپنی خوبصورت سی آواز میں ایک ترانہ سنائیں۔ اس کے اوپر ہم اپنے پروگرام کے اختتام کریں گے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد مل کر یہ نعرہ بلند کریں گے اور پاکستان کی خاطر آج تجدید عہد کریں گے کہ ہم اس پاکستان کی خاطر کسی بھی قسم سے قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ آئیے سب مل کے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور، عزم میرا ہے کبھی میرے ارادے گئی اور، میری ہستی میں آنا ہے، میری مستی میں شعور، جہاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، تو دل افروز بہاروں کا تر و تازہ چمن، تو دل افروز بہاروں کا تر و تازہ چمن، تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن، تو نوارز انا دل کا بہاری مسکن، رنگ و آہنگ سے معمور تیرے کو ہو دمن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، میرا دل تیری محبت کا ہے جان بخش دیا، میرا دل تیری محبت کا ہے جان بخش دیا، میرا سینہ تیری حرمت کا
کا ہے سنگین حصار، میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاؤں نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ بہت اچھی